وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی مسجد میں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی کہ اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ ایک صاحب نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے، تو یہ ایسا ہوگا گویا اس نے اس شخص کو صدقہ دیا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ کسی شخص کو نیکی کی راہ دکھانا اور اس کی ترغیب دینا، نیکی کی دعوت کی ترغیب دلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ فرمایا کیونکہ اس نے اس پر 26 گنا ثواب کا صدقہ کیا، یعنی اسے 27 درجے نمازوں کا ثواب ملا۔ اگر وہ شخص اکیلا نماز پڑھتا تو ایک نماز کا ہی ثواب ملتا۔ تو بلا اجازت شرعی جان بوجھ کر پہلی جماعت نہ چھوڑی جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنی نماز پڑھا لیں گے، ہم دوبارہ نماز پڑھ لیں گے، کسی محفل میں ہوتے ہیں یا کہیں بھی، تو پہلی جماعت جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت پھر کرا لیں گے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو پہلی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور ایسی جگہ پر بھی جماعت ثانی ہرگز نہ کی جائے، دوسری جماعت نہ کی جائے جہاں فتنہ اور نفرت کی فضا قائم ہوتی ہو۔ مثلا امام صاحب یا دیگر نمازی یہ سمجھتے ہوئے اعتراض کرتے ہوں کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو جماعت سے نماز ادا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، اور جمعہ کی بجائے وہ حسب معمول ظہر پڑھیں گی۔ عورتیں جمعہ نہیں پڑھیں گی، وہ ظہر پڑھیں گی۔ 5 وقت کی نمازیں تنہا اپنے گھر پر ہی پڑھیں، بلکہ اندر کے کمرے میں پڑھیں تو زیادہ ثواب۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت کا بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور مزید کوٹھڑی میں، یعنی اس سے بھی اگلے روم میں، چھوٹے روم میں پڑھنا اس بڑے روم سے بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ عورت کے لیے پردہ بہت اعلیٰ ہے، لہٰذا جس قدر زیادہ پردے میں نماز پڑھے گی اسی قدر بہتر ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ یعنی نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے پر، یعنی پردے کی جگہ چھپانے والا لباس ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ لباس زینت بھی ہو، زینت والا لباس ہو، یعنی عمدہ لباس ہو، اور عمدہ لباس کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے، جب بھی نماز کے لیے آئیں خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اچھی طرح تیاری کر کے ہر نماز پڑھنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حلیے میں، بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب کریم سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب اور فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح نماز زینت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔